پاکستان کے لیے والہانہ محبت کا اظہار کرتی ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان کے 25 کروڑ عوام اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے اس پار اور اس پار ان کے لیے دل کی عمیق گہرائیوں سے ان کے لیے جذبات رکھتے ہیں، ان کی قربانیوں کے لیے پوری طرح ان کی قدر کرتے ہیں، اور ان کے لیے دنیا کے ہر فورم پر آواز اٹھاتے ہیں۔ ابھی جو OIC کانفرنس ہوئی ہے نمیبیا میں، وہاں پر ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب نے بھرپور آواز اٹھائی ہے، اور جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں کشمیر کا بھرپور طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور پاکستان کی حکومت اور اسلامی ممالک کی کاوشوں سے یہ ممکن ہو سکا۔ اسی طریقے سے ابھی ایران کے ہمارے بھائی صدر رئیسانی صاحب تشریف لائے تھے، رئیسی صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، وہ تشریف لائے تھے، اور کشمیر کی بات میں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھرپور انداز میں کی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ لفاظی کی بات نہیں ہے، یہ دلوں کی بات ہے۔ تو اس لیے میں آج آپ کو یہ یقین دلانے آیا ہوں کہ ہم آزاد جموں کشمیر کے عوام کی دلوں کے ساتھ ہیں، ان کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہیں، اور یہ جو چند دن پہلے جو ایک تحریک اٹھی تھی جس میں بدقسمتی سے بعض ایک پولیس کا ایک سپاہی اور کچھ شہری وہ اللہ کے پیارے ہو گئے، یہ بہت افسوسناک واقعہ تھا، اور توڑ پھوڑ ہوئی، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے، اپنے پیاروں کو پیچھے چھوڑ گئے، ان کے آنسو تو قیامت تک وہ خشک نہیں ہوں گے، لیکن یقیناً انہوں نے زندگی بسر کرنی ہے، ان کے یتیم بچوں نے اور ان کے بھائیوں بہنوں نے، اور انہوں نے یقیناً دنیا میں تعلیم حاصل کر کے اپنا جائز مقام پیدا کرنا ہے۔ تو ان کے لیے جو پاکستان کی حکومت نے، میں نے جو ایک پیکج جو اناؤنس کیا ہوا ہے شہداء کے لیے، وہ انشاءاللہ ان کو فی الفور ان کو پہنچایا جائے گا، اور ہمیں سب کو ان سے دلی ہمدردی ہے۔ اور میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اور مولانا آپ دعا پڑھائیں۔ آپ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. یا اللہ جو ان واقعات میں جو شہداء فورسز کے عوام کے جو شہید ہوئے، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور جام کوثر نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس موقع کے اوپر میں جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر کو، آپ ان کی پوری کابینہ کو، اور اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی، چیف سیکرٹری، IG پولیس، صدر پاکستان جناب آصف زرداری صاحب کو، امیر مقام صاحب کو، اور درجہ بدرجہ تمام جو ہماری اتحادی پارٹیز ہیں، چاہے وہ PMLN ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، اور دوسرے اتحادی ہیں، میں ان سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں جنہوں نے اس نازک مرحلے پر بہترین مشاورت پیش کی اور بہت شاندار مشورے دیے، اور ہم نے بر وقت الحمدللہ اس معاملے کو حتی المقدور کوشش کی کہ جلد از جلد بلا تاخیر اس کو طے کیا جائے اور اس معاملے کو ختم کیا جائے، اور جو ان کی جو معاملات ہیں، جو ان کے مطالبات ہیں، ان کی
بلا تاخیر ان کی منظوری کی جائے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ پچھلے سوموار کو میں نے فی الفور ایک میٹنگ بلائی اسلام آباد میں، سب لوگ آپ وہاں پر موجود تھے، اور وہیں پر بیٹھ کے ہم نے 23 ارب روپے کا جو ایک مالی معاونت کا پیکج منظور کیا وہاں پر، اور اس کو صرف لفاظی کی حد تک نہیں، وہیں پر ہم نے باقاعدہ ایک وہاں پر ایک اسٹیٹمنٹ تیار کی، اس کو جاری کیا گیا۔ آزاد کشمیر میں چیف سیکرٹری اور آئی جی سے براہ راست میرا رابطہ تھا، اور ہمارے جو دوسرے جو ادارے ہیں ان سب سے رابطہ تھا، اور وہاں بھی مشاورت سے فی الفور اس کی آگاہی آگے جو لوگ مطالبات کر رہے تھے ان تک پہنچائی، اور ان کو یقین دلایا کہ یہ بات الفاظ یا کاغذوں میں نہیں رہے گی، صرف چند دنوں میں انشاءاللہ عملی اس کو جامہ پہنایا جائے گا۔ آج میں یہ آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ حکومت پاکستان نے اسٹیٹ بینک کو باقاعدہ 16 تاریخ کو یہ ہدایت دی کہ یہ 23 ارب روپیہ جو رقم یہ آزاد کشمیر کو پہنچا دی جائے، اور آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو یہ 23 ارب روپیہ آزاد کشمیر حکومت میں اکاؤنٹ میں آ چکا ہے۔ یہ کوئی آپ پر کوئی احسان جتانا نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ بطور ایک پاکستانی کے، اور آزاد کشمیر جس کو، اور کشمیر جس کو حضرت قائد اعظم نے پاکستان کی شہرک کہا تھا، اس کے ساتھ والہانہ جو اتحاد، تعلق اور محبتوں کے جو پھول ہیں وہ ہمیشہ ہم نے نچھاور کیے، آپ نے نچھاور کیے، اور وادی کشمیر میں جو بے گناہ کشمیریوں کا جو خون بہہ رہا ہے، اور وادی ان کے خون سے سرخ ہو چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور تہاڑ جیل میں جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے کشمیریوں کے ساتھ، اور جس طرح ان کو سزائے موت دینے کی وہاں پر آوازیں اٹھ رہی ہیں، اس کا نتیجہ سب نے دیکھا کہ الیکشن ہوئے، مگر جو حکومتی پارٹی ہے وہ اپنے لیول پر، اپنے نام پر وہاں پر الیکشن نہیں لڑ سکی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی جہاں پر ظلم ہوتا ہے، جہاں پر زیادتی ہوتی ہے، تو پھر اس کا آگے سے یہی جواب ملتا ہے۔ تو میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ صرف انشاءاللہ جو مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے کشمیری بھائی اور بہن ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں وہ نہ صرف کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی، ضرور ایک دن وہ رنگ لے کے آئیں گی۔ پاکستان نے ہمیشہ اور ہمیشہ ان کے ساتھ یعنی باقاعدہ ایک ڈپلومیسی جو ہماری ہے، خارجہ پالیسی، اس کا یہ حصہ ہے، اور تمام مورل سپورٹ، اخلاقی سپورٹ ہمیشہ دی ہے اور دیتے رہیں گے، اور انشاءاللہ جو ہماری سفارتی کاوشیں ہیں وہ ہمیشہ جاری رکھیں گے تا وقت کہ کشمیریوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا۔ آج ایک طرف کشمیر کی وادیوں میں بے گناہ کشمیریوں کا خون بہہ رہا ہے، دوسری طرف فلسطین میں آپ دیکھیں 36,000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، ہزاروں بچے اور بچیاں وہ اس دنیا سے اپنا اگلی دنیا پہنچ گئے ہیں، اور ہزاروں ان کے ماں باپ، نوجوان بزرگ، نوجوان بچیاں اور مائیں وہ شہادت کا جام نوش کر چکی ہیں، اور دنیا ایک محو تماشائی بنی ہوئی ہے، چاہے وہ کشمیر ہے، چاہے وہ فلسطین ہے۔ لیکن ہمیں اپنی پرامن جدوجہد جاری رکھنی ہے، اخلاقی سپورٹ جاری رکھنی ہے، سفارتی سپورٹ جاری رکھنی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب کشمیریوں کو اور فلسطینیوں کو انشاءاللہ ان کے حقوق ملیں گے۔ میں آج یہاں پر جہاں پر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی ترقی اور خوشحالی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی سے جڑی ہوئی کشمیری آزاد کشمیر کے بھائی اور بہن ترقی اور خوشحالی